علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. حضور پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، پھر یہ کام امت کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام امت کے سپرد کر دیا گیا، تو ساتھ ہی میں اس کے آداب نصیحت کے، خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کے، نیکی کا حکم دینے کے، برائی سے روکنے کے طور طریقے، آداب بھی امت کو سکھا دیے گئے، اور فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو برائیوں سے روکتے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، خدا تبارک و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس کام سے پیچھے ہٹتے آئے فرمایا ان کے لیے عذاب ہے۔ پچھلی قوموں میں سے جن لوگوں نے اس کام کو ترک کیا وہ پوری کی پوری قومیں برباد ہوئی۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اور جا کر فلاں قوم کو ہلاک کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی مولا کریم ان میں فلاں فلاں بندہ جو ہے نا وہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سمیت اس کی قوم کو ہلاک کر دو۔ پھر اللہ کریم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ اس کے سامنے میری نافرمانی ہوتی رہی، اس کے سامنے میری نافرمانی ہوتی رہی اور یہ خاموش رہا، تو اس قوم کو متقین سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ آج کل ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اپنے معاملات چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ اپنے معاملات کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، جو کر رہے ہیں کرنے دو، اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسا مرضی کرتا رہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کی ہے، ان حدود میں جو رہ کر کرے گا اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، اور جو ان حدود کو تجاوز کرے گا تو ان کو حدود میں لانا امت کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، ٹھیک ہے بھائی تم جو مرضی کرتے رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدود متعین ہیں۔ ان حدود میں رہ کر جو اعمال خیر کرتے رہیں گے اس پر ان کی تحسین کی جائے گی، اور اگر اعمال خیر کو چھوڑ دیں گے اور برے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس پر ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن فرمائے گا، خدا تعالیٰ تو، لیکن یہاں پر اگر گھر کا سربراہ باپ ہونے کی حیثیت سے ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اس پر پوچھ گچھ کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو اپنی اولادوں اور اپنے مالوں کو ہلاک نہ کرو، ہلاکت سے بچانے کا حکم دیا۔ اگر وہ ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے سربراہ ہے تو پورے ملک کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی کو ختم کرنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ اگر وہ ادارے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہے تو اپنے ادارے کے اندر، اگر کسی محلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہے تو اس محلے کے اندر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر بندہ ایک راعی ہے، حکمران ہے،
اور ہر ایک سے اس کی حکمرانی میں جو کچھ ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ سردار بننے کے لیے، ممبر اسمبلی کا بننے کے لیے، سینیٹر بننے کے لیے، منصب کے حصول کے لیے تو ہر بندہ تیار ہوتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے ترقی مل جائے، مجھے منصب مل جائے، لیکن اس کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہے۔ کچھ دنیاوی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ شریعت کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہر ایک پر ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہر صاحب منصب کے لیے، ہر صاحب درجہ کے لیے، ہر حکمران کے لیے، ہر سربراہ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے امت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ تو امت کو بہترین امت کا خطاب انہی صفات کی بدولت ملا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ صرف کما کر گھر میں لا کر انسان فارغ نہیں ہو جاتا اپنی ذمہ داریوں سے، مکمل توجہ اور پورا اپنے اہل عیال گھر والوں کا خیال کرنا، ہر قسم کی برائی سے ان کو بچانا اور نیکی کا حکم دینا ہر انسان پر فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ قرآن حکیم کو اللہ کریم نے کتاب نصیحت فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک کتاب آ گئی، موعظۃ من ربکم، ادھر کتاب کا نام موعظہ نصیحت رکھا گیا، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ان سب بیماریوں کی جو دل میں ہیں، شفا ہے ان سب بیماریوں کی جو دل میں ہے۔ اب دل میں کون سی بیماری ہے؟ کفر کا تعلق دل سے ہے، شرک کا تعلق دل سے ہے، تکبر کا تعلق دل سے ہے، غیبت کا تعلق دل سے ہے، دشمنی بغض اناد کا تعلق دل سے ہے، ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، بزدلی کا تعلق دل سے ہے۔ فرمایا جتنی بیماریاں ہیں دل کی، ان تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کا نام ہی نصیحت رکھ دیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرے محبوب نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو نفع دے گی۔ کس کو نفع دے گی؟ مومنوں کو نصیحت نفع دے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب ذکر کا ایک معنی کیا جاتا ہے یاد کرنے کے لیے، کس چیز کے لیے؟ جو قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ جو پڑھتا رہتا ہے قرآن اس کو یاد رہتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بڑا آسان ہے۔ جو قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں کفر و شرک سے بچوں، اس کے ذریعے بہتان سے بچوں، غیبت سے بچوں، تکبر سے بچوں، ریاکاری سے بچوں، دل کی بیماریوں سے بچوں، فرمایا قرآن اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور اگر قرآن کریم سے علوم کو اخذ کرنے کا معاملہ آ جائے، عقائد و احکام کو ثابت کرنے کا معاملہ آ جائے، تو پھر اس میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ عقائد کو سمجھنے کے لیے
احکام کے استنباط کے لیے علوم کی ضرورت ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے اقوال و آثار کی ضرورت ہے، ائمہ مجتہدین کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ ان سب کے اجتماع کے بعد قرآن کریم سے احکام و عقائد کا استنباط ہو سکتا ہے۔ اور رہ گیا معاملہ نصیحت حاصل کرنے کا، اپنی آخرت بنانے کا، اپنی بگڑی بنانے کا، اپنے آپ کو راہ خدا کی طرف متوجہ کرنے کا، اپنے آپ کو محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت میں ڈھالنے کا، تو قرآن حکیم اس موضوع پر بہت آسان ہے۔ تو قرآن کریم کو سننا، کیونکہ یہ نصیحت ہے، اور نصیحت کا سننا فرض ہے، نصیحت کا سننا فرض ہے۔ ہمیں کوئی نصیحت کرے نا ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے، وہ اس کی نصیحت تو سنے نہ سنے لیکن اس کو باتیں سنا دیتے ہیں۔ ہمارے کو پتہ ہے خود تو کتنا نمازی پرہیزگار ہے، ہمارے کو بات کرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دیکھ لے، جس طرح تمہیں وہ نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی اولاد کو بھی کرتا ہوگا۔ ایک ہے نصیحت کرنا، ایک ہے نصیحت پر عمل کروانا۔ نصیحت کرنا فرض ہے، عمل کرے نہ کرے یہ مکلف کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ مکلف پر، جو عاقل بالغ بچہ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، وہ مکلف ہے، اور جو مکلف ہے اس سے حساب اللہ لے گا۔ میرا کام اتنی حد تک ضرور ہے کہ میں نصیحت کروں، اور جو نیکی نہیں ہو رہی اس نیکی کے کرنے کا حکم دوں، اور جو میرے معاشرے میں، میرے گھر میں، میرے ماحول میں، میرے ملک میں اگر کوئی حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور برائی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے یا کھل چکا ہے، اسے روکو۔ آپ روکیں گے کیسے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے برائی کا کام ہو اور وہ طاقت رکھتا ہو، وہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، پس اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکے، اور اگر زبان کے ساتھ روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا تصور کرے۔ یہ نہیں کہ آج تو روک دیا زبان کے ساتھ، کل کو ان کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ لوگ جو مرضی کرتے رہے، 2-4 دن گزرے پھر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہوتا ایسے ہے کہ پہلے تو وہ روکتا ہے، جب نہیں روکتے تو پھر تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، مانتے نہیں ہے، کیا کریں، سمجھا تھک گئے۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ایک دفعہ منع کیا اس کے بعد خاموش ہو گئے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس کو روکتے رہنا ہے، آگے روکے نہ روکے وہ ان کے اوپر ہے، روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، اگر دل میں وہ اس کو برا تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، ان کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس برائی کی طرف دھیان نہیں کرتا ہے، اور اس طرح کا رویہ پیش کرتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اس برائی کے خلاف ہے اور اپنا احتجاج ہر صورت ریکارڈ کراتا رہتا ہے، تو فرمایا ذالک اضعف الایمان، کہ دل کے ساتھ جو یہ برائی کو برا سمجھنا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جب بھی کوئی نصیحت کی بات کرے اس کا سننا فرض ہے، جمعہ کا خطبہ پڑھنا واجب ہے، سننا فرض ہے، اسی طرح عید کا خطبہ سنت ہے لیکن اس کا سننا فرض ہے، نکاح کا خطبہ سنت ہے، اس کا سننا فرض ہے۔ تو جو بھی نصیحت کی بات کی جائے گی اس کا سننا فرض ہوگا،
قرآن حکیم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، کہ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کو کہا جاتا نا اللہ سے ڈرو تو وہ گناہ میں طیش میں آ جاتے تھے. تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، جاؤ میں تو یہ کر رہا ہوں، سر عام کر رہا. فحسبہ جہنم، اللہ نے فرمایا ان کے لیے جہنم کافی ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا تھا جب قرآن کریم حضور پڑھ پڑھ کو سناتے تھے بطور نصیحت کے راہ ہدایت پر آ جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤ، تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہیں سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، پس جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر تم شور و غل کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اس طرح غلبہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم مسلمان آئیں، ایمان لائے آئیں تو ہمارے اوپر لازم آئے کہ نصیحت کو سنیں، اور جب نصیحت کو سن لیں تو اس پر عمل کریں. اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.